سال 1963 اسرائیل نیوکلیئر بم بنانے کے کافی قریب پہنچ چکا تھا، پر یہ بات امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو کافی کھٹک رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل نیوکلیئر بم بنا کر عرب کنٹریز میں ہلچل مچائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو عرب امریکہ کے دشمن رشیا سے مدد مانگیں گے۔ کینیڈی نے اسرائیل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، چاہے امریکہ ہو، رشیا یا پھر یوکے۔ طاقتور ملکوں نے نیوکلیئر پاور پانے کے لیے ایسے خطروں سے کھیلا ہے جس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ کہیں سیکرٹ انٹیلیجنٹ آپریشن تو کہیں ہنی ٹریپ کا سہارا لیا گیا، یہاں تک کہ اس کھیل میں جگری دوست ملکوں نے بھی کھلے عام ایک دوسرے کو ٹچ کر دیا۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 195 کنٹریز ہیں، تقریباً ان سب کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے ہائیلی ٹرینڈ ملٹری اور ہائی ٹیک ویپنز ہیں، لیکن 195 کنٹریز میں سے صرف 10 ملک ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک، سب سے تباہ کن ہتھیار نیوکلیئر بم موجود ہے۔ سوچیے، آج کل کی دنیا میں جہاں ہر ملک ایک دوسرے سے آگے جانے کی ریس میں لگا ہوا ہے، وہیں صرف 5% ایسے ملک ہیں جو یہ ہتھیار بنانے میں کامیاب ہیں، لیکن زیادہ تر نے یہ کام خفیہ طریقے سے کیا، جس میں اعلیٰ درجے کی جاسوسی، جان لیوا دشمنی اور دھوکہ دہی کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ امریکہ سمیت باقی 9 ملکوں کی نیوکلیئر پانے کی کہانی بھی اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے جتنی کہ امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ کی ہے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں امریکہ سے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ امریکہ ایٹمک ویپنز پانے میں سب سے پہلا ملک ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس ڈسکوری کو سب سے پہلے ہٹلر کے سائنٹسٹ نے انجام دیا تھا؟ 1938 میں پہلی بار جرمن سائنٹسٹ نے نیوکلیئر فیشن دریافت کی ہے، یہاں ایٹمز کو توڑ کر ایک چین ری ایکشن کے ذریعے بہت زیادہ انرجی نکالنے کا طریقہ۔ اس وقت سائنس کی دنیا بہت چھوٹی تھی اور جرمن سائنٹسٹ کی اس دھماکے دار ڈسکوری کی گونج امریکہ میں بیٹھے البرٹ آئنسٹائن تک پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً امریکہ کے پریزیڈنٹ کو خبردار کیا کہ ہٹلر اس ڈسکوری کے ذریعے انسانیت تباہ کرنے والا بم بنا کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس خط کے بعد امریکہ نے ورلڈ وار 2 کے دوران ہی انتہائی سیکرٹ پروجیکٹ لانچ کیا، جو آج مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں امریکہ، یوکے اور کینیڈا کے سائنٹسٹ شامل کیے گئے اور بے انتہا پیسہ بھی بہایا گیا تاکہ ریس میں کہیں ہٹلر نہ جیت جائے۔ خیر، 1945 تک جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے اور ہٹلر بھی مارا گیا۔ اسی دوران خبر آئی کہ نیو میکسیکو میں امریکہ کا پہلا ٹیسٹ کامیاب ہو گیا۔ یوں امریکہ نے انسانیت کا سب سے طاقتور ہتھیار پانے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ بنا کوئی دیر کیے امریکہ نے اگلے ہی مہینے جاپان پر فیڈ مین اور لٹل بوائے گرا دیے، جس نے جاپان کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اب ہر کوئی یہ نیا نیوکلیئر ویپن پانے کی ریس میں لگ گیا، اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہتھیار کسی اور کے ہاتھ میں بھی جائے۔ اب آتے ہیں سوویت یونین یعنی رشیا کی کہانی پر۔ حیران کن طور پر ورلڈ وار 2 میں امریکہ کا ہی ایک ایسا ساتھی ملک جس نے ان کا ساتھ دے کر ہٹلر کو راستے سے ہٹایا، اسی کو امریکہ کے پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ سے بڑا مسئلہ تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سوویت یونین ہی تھا۔ ورلڈ وار 2 میں سوویت یونین امریکہ کا ساتھی تھا، لیکن 1941 میں امریکن اور برٹش سائنٹسٹ نے نیوکلیئر کے ریسرچ پیپرز کو پبلک کرنا بند کر دیا۔ اس پر سوویت کو لگا کہ ان سے یہ نسخہ انٹینشنلی چھپایا جا رہا ہے۔ سوویت یونین نے خاموشی سے اپنے جاسوس امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ میں چھوڑ دیے اور ساری معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ ادھر سوویت کو لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، اور ادھر امریکنز بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے سوویتس کے ایجنٹس کو ڈبل ایجنٹس بنا دیا اور جھوٹی معلومات ان تک پہنچانا شروع کر دی۔ 1945 کے بعد جب سوویت یونین کو ڈبل ایجنٹس کا شک ہوا تو انہوں نے چوری کیے گئی امریکی ڈیزائنز پر مکمل بھروسہ نہیں کیا، اپنی ریسرچ جاری رکھی۔ اس سے ہوا یہ کہ امریکہ کی امیدوں سے کافی پہلے 1949 میں سوویتس نے قازقستان میں RPA-1 ٹیسٹ کامیابی سے کر لیا۔ اب اس ٹیکنالوجی پر امریکہ کی منوبلی ختم ہو چکی تھی، اور یہیں سے ان دونوں کے درمیان کولڈ وار کا آغاز ہوا۔ نیوکلیئر پانے والا تیسرا ملک یونائٹڈ کنگڈم تھا، پر یہ
قریبی دوست ملک ہونے کے باوجود بھی امریکہ سے دھوکہ کھا بیٹھا۔ اصل میں یوکے نے امریکہ سے بھی پہلے 1940 میں ٹیوب الویز نامی پروجیکٹ کے تحت نیوکلیر پر ریسرچ شروع کر دی تھی۔ اس کام میں ان کی مدد ان جرمن سائنٹسٹ نے کی جو جرمنی سے بھاگ کر آئے تھے، لیکن ورلڈ وار 2 کے دوران ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یوکے نے اپنی ساری ریسرچ اپنے قریبی ساتھی امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ کو دے دی۔ ایسے ہی فری میں نہیں بلکہ ان کے درمیان کوئیبیک نامی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت دونوں ملک یہ ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن جب امریکہ نے نیوکلیر ہتھیار کامیابی سے بنا لیا تو اس کے تیور ہی بدل گئے۔ انہوں نے یوکے سے کوئیبیک نامی ایگریمنٹ توڑ دیا اور انفارمیشن شیئر کرنے سے انکار کر دیا، یعنی سیدھا دھوکہ۔ اس دھوکے نے برٹین کو مجبور کیا کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام دوبارہ شروع کرے، جو کہ وہ پہلے ہی کافی کام کر چکے تھے اور دنیا کے سب سے زیادہ یورینیم پر ان کا قبضہ تھا۔ 1952 میں یوکے نے آسٹریلیا کے قریب مونٹی بیلو آئلینڈ پر اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کامیابی سے کر لیا، جس کا نام آپریشن ہریکین رکھا گیا۔ اسی دوران امریکہ نے دیکھا کہ رشیا اور یوکے بھی نیوکلیر بم حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسی چیز پر کام کرنا شروع کر دیا جو عام ایٹم بم سے ہزاروں گنا زیادہ خطرناک تھی: ہائیڈروجن بم۔ عام ایٹم بمز میں ایٹمز کو توڑ کر انرجی بنائی جاتی ہے، جبکہ ہائیڈروجن بم میں فیوژن کا طریقہ استعمال کر ایٹمز کو جوڑ کر انرجی بنائی جاتی ہے، ٹھیک وہی پروسیجر جو سورج کے اندر بھی ہوتا ہے۔ 1952 میں امریکہ نے اس نئے بم کا ٹیسٹ کر ڈالا۔ اس بم کی طاقت ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 450 ٹائمز زیادہ تھی۔ پھر کیا 1955 میں رشیا اور 1957 میں یوکے نے اپنا ہائیڈروجن بم پھوڑ کر دنیا کو دکھا دیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ اب آتے ہیں فرانس پر، جو نیوکلیر پانے والا چوتھا ملک ہے۔ فرانس کے کچھ سائنٹسٹ نے مین ہیٹن پروجیکٹ میں کام کیا تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد ان کا ارادہ بم نہیں بلکہ نیوکلیر سے صرف بجلی بنانے کا تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے فرانس کا ارادہ ہی بدل ڈالا۔ سوئس کینال، جو ایجپٹ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، 1956 سے پہلے اس پر فرانس اور برٹین کا راج تھا، لیکن ایجپٹ کے لیڈر جمال عبد الحسن نے اس پر آواز اٹھائی اور سوئس کینال کو بند کر اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھتے ہوئے فرانس اور برٹین نے اسرائیل کے ساتھ مل کر سیکرٹ پلان بنایا اور ایجپٹ پر حملہ کر دیا، لیکن اس ٹائم امریکہ اور رشیا دونوں عرب کنٹریز کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور وجہ تھی وہاں سے نکلنے والا تیل۔ رشیا نے فرانس اور برٹین کو دھمکی دی کہ اگر وہ پیچھے نہ ہٹے تو وہ ہائیڈروجن بم کا استعمال کرے گا، جبکہ امریکہ نے فرانس پر اکنامک پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ مجبوراً فرانس کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس شرمندگی نے ان کو اپنا الگ نیوکلیر بم بنانے پر مجبور کر دیا۔ فرانس نے اپنی کالونیز سے یورینیم حاصل کر دن رات محنت کی۔ 1960 میں فرانس نے سہارا ڈیزرٹ میں اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور 1968 تک فرانس نے اپنا ہائیڈروجن بم بھی بنا لیا تھا۔ پانچواں ملک چائنا تھا۔ 1950 میں کورین وار کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب چائنیز ملٹری نے امریکن فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تب امریکہ سے راہ نہیں گیا اور انہوں نے چائنا کو نیوکلیر کی دھمکی دے ڈالی۔ چیئرمین ماؤ سمجھ گئے تھے جب تک نیوکلیر نہیں ہوگا دنیا ان کو دباتی ہی رہے گی۔ شروعات میں سوویت یونین چائنا کا پکا دوست تھا اور اسی نے نیوکلیر بنانے میں چائنا کی مدد کی، لیکن پھر ان دونوں میں ان بن ہو گئی۔ اس وقت رشیا کے لیڈر کروفچیف کی امریکہ کے لیے پالیسیز نرم پڑنے لگی۔ تب چائنا کے ماؤ نے کہا کہ تم اصلی کمیونسٹ نہیں رہے۔ بعد میں رشیا نے اپنے سارے سائنٹسٹ واپس بلوا لیے اور چائنا کے نیوکلیر سپنے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ چائنا نے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اپنے پہاڑوں سے یورینیم ڈھونڈ نکالا۔ 1964 میں چائنا نے اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور اس کا نام 596 رکھا گیا، اور یہ نام رشیا کے منہ پر کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ چھٹا ملک اسرائیل ہے اور اس کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے آج تک نہ قبول کیا ہے اور نہ ہی انکار، لیکن بڑے پیمانے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہے۔ شاید یہ بات آج تک دبی رہتی اگر یہ شخص نہ ہوتا۔ موٹیکائے ونول 1986 میں یہ اسرائیل کی نیوکلیر فیسلٹی میں ایک ٹیکنیشین تھا اور اس نے برطانیہ کی اخباروں کے سامنے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے تمام تصویریں اور سیکرٹ ڈاکومنٹس کی فوٹوز لیک کر دی۔ اصل میں اسرائیل جو پہلے ہی فرانس کے ساتھ نیوکلیر مشن میں کام کر چکا تھا اور عربز کے خطرے سے وہ بھی اپنا نیوکلیر بم بنانا چاہتا تھا، لیکن امریکن پریزیڈنٹ کینیڈی اس کے سخت خلاف تھے۔ آخر کار جب کینیڈی کی اسیسینیشن ہوئی تو اس
کے بعد راستہ ایک دم صاف ہو گیا اور 4 سالوں کے بعد 1967 میں اسرائیل نے اپنا پروگرام انتہائی رازداری سے مکمل کیا۔ 1986 میں جب ونونو نے یہ بانڈا پھوڑا تو موساد کے ذریعے ایک ہنی ٹریپ آپریشن پلان کیا گیا اور اس کو واپس اسرائیل لایا گیا۔ 18 سال سزا کاٹنے کے بعد یہ شخص آج تک کڑی پابندیوں میں بند ہے۔ 7واں ملک تھا انڈیا، جس کے سائنٹسٹ نے پارٹیشن سے پہلے ہی نیوکلیر پر ریسرچ شروع کر دی تھی۔ شروع میں انڈیا کا ارادہ صرف بجلی پیدا کرنا تھا، لیکن 1962 میں چائنا انڈیا جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہمالیہ کے پہاڑوں پر ملنے والی شکست نے انڈیا کو نیوکلیر بم کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جب 1964 میں چائنا نے اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا تو پھر یہ انڈیا کے لیے ٹوت اور ٹائی سچویشن بن گئی۔ پھر انڈیا نے صرف بجلی بنانے کا بہانہ بنا کر کینیڈا اور امریکہ سے ری ایکٹرز منگوائے، لیکن پردے کے پیچھے کام کچھ اور ہی چلتا رہا۔ 1974 میں راجستھان کے ریگستان میں اچانک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ پروجیکٹ اسمائلنگ بدھا کا دھماکہ تھا۔ انڈیا نے کہا کہ یہ بم نہیں بلکہ پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن تھا۔ اس پر امریکہ اور کینیڈا سخت ناراض ہوئے کیونکہ انڈیا نے ان کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کو بم بنانے میں استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا پر سخت پابندیاں لگا دی گئی اور انڈیا نے نیوکلیر نان پرولیفریشن پر بھی سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جہاں ملک نیوکلیر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رولز پر اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے 1974 میں بم تو ٹیسٹ کر لیا تھا، لیکن اسے ہتھیار کی شکل دینے میں مزید 20 سال لگ گئے اور اس دھماکے نے بارڈر کے اس پار ایک اور ملک کو بے چین کر دیا تھا، پاکستان۔ اب باری آتی ہے ساؤتھ افریقہ کی، جس کی کہانی سب سے انوکھی ہے۔ 1970s میں ان کا نیوکلیر بم میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن پھر حالات بدل گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں نسلی امتیاز کا سخت قانون تھا، یعنی وائٹ لوگوں کے لیے قانون الگ اور بلیکس کے لیے قانون الگ، یہاں تک کہ کالے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں گھومنے کے لیے آؤٹ پاس لینا ہوتا تھا۔ اس قانون کی وجہ سے دنیا بھر نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ اوپر سے سوویت یونین نے نیمیبیا اور انگولا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ ساؤتھ افریقہ کو ڈر تھا کہ کہیں رشین ہم تک نہ پہنچ جائیں اور ہماری بلیک پاپولیشن کے ساتھ مل کر قبضہ نہ کر لیں۔ اس مشکل وقت میں ایک ملک ایسا تھا جس نے ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیا، اسرائیل۔ اسرائیل نے فائٹر جیٹس اور نیوکلیر ریسرچ شیئر کی اور بدلے میں یورینیم کی ڈیمانڈ کی۔ پھر 1979 میں ایک مشہور واقعہ ہوا جسے ویلا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکن سیٹلائٹس نے ساؤتھ افریقہ کے قریب سمندر میں 2 بہت بڑے فلیش ریکارڈ کیے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کا ایک جوائنٹ نیوکلیر ٹیسٹ تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل نے ساؤتھ افریقہ کی زمین استعمال کی اور بدلے میں ان کو اپنی ریسرچ دی، لیکن 1919 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ساؤتھ افریقہ وہ پہلا ملک تھا جس نے خود اپنے نیوکلیر ہتھیار ختم کر دیے۔ اب باری ہے پاکستان کی، جس کا نیوکلیر ویپن پانے میں 9واں نمبر ہے۔ اس کا آغاز 1971 میں ہوا جب انڈیا سے جنگ کے بعد ویسٹ پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 1974 میں انڈیا کے اسمائلنگ بدھا کے دھماکے نے اس جستجو کو مزید بڑھا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کہ ایک پاکستانی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ہالینڈ کی ایک نیوکلیر فیسلٹی میں کام کرتے ہوئے یورینیم انرچ کرنے کی خفیہ معلومات حاصل کر اور اس کے پرنٹس لے کر پاکستان آ گئے۔ اس کے علاوہ چائنا نے بھی پاکستان کی کافی مدد کی، کیونکہ چائنا انڈیا کے خلاف ایک مضبوط اتحادی بنانا چاہتا تھا۔ شروع میں امریکہ نے بھی پاکستان کو روکنے کی کوئی زیادہ کوشش نہیں کی۔ ایک تو وہ پاکستان کی صلاحیت کو کم سمجھ رہے تھے، دوسرا پاکستان افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اہم ساتھی تھا۔ 1998 میں جب انڈیا نے 5 نیوکلیر دھماکے کیے تو اس کے چند ہفتوں بعد ہی پاکستان نے اپنے راسکو کے پہاڑوں پر اپنے انڈر گراؤنڈ ٹیسٹ کر ڈالے۔ پر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان پر الزام لگا کہ انہوں نے نیوکلیر ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں جیسے کہ ایران، لیبیا اور نارتھ کوریا کو بھی دی ہے۔ جب حالات کافی بگڑ گئے اور پاکستانی گورنمنٹ پر ڈائریکٹ الزام لگنے لگے تو 2004 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک ٹی وی پروگرام میں سارا ملبہ اپنے سر لے لیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ٹیکنالوجی نارتھ کوریا، ایران اور لیبیا کو انہوں نے ہی فروخت کی تھی، پر اس کے بعد ان کو اگلے کئی سالوں تک ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا۔ پر یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے میلوں دور بیٹھے نارتھ کوریا کو یہ ٹیکنالوجی کیوں دی تھی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہم دنیا کے سب سے آخری اور نیوکلیر بم بنانے والے 10ویں ملک کا رخ کرتے ہیں، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا کے فاؤنڈر کم il سن کا ماننا تھا کہ ساؤتھ کوریا اور امریکہ جیسے پرانے دشمنوں کو روکنے کے لیے نیوکلیر بم ہونا ضروری ہے۔
1950s میں سوویت یونین نے ان کی نیوکلیر سے بجلی بنانے میں کافی مدد کی، مگر بعد میں نارتھ کوریا نے سوویت یونین اور چائنا سے ویپنز بنانے کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، جس پر دونوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ نارتھ کوریا نے چوری چھپے اپنا الگ پروگرام بنایا، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ 1990 میں انہوں نے نان پرولیفریشن ٹریٹی پر بھی سائن کر دیا، لیکن چوری چھپے ہتھیار بنانے کی کوشش جاری رہی۔ اس آخری کوشش میں پاکستان نے بھی ان کی کافی مدد کی۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر تو آ چکا تھا، مگر وہ ہتھیار نہیں تھے جو انڈیا کے دور دراز شہروں کو نشانہ بنا سکیں۔ دوسری طرف نارتھ کوریا کے پاس بہترین میزائلز تھے، لیکن نیوکلیر نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنے نو ڈون میزائلز کے ڈیزائنز دیے اور بدلے میں ڈاکٹر اے.کیو خان نے ان کو یورینیم انریچ کرنے کے سینٹریفیوٹرز بلو پرنٹس دیے۔ اکتوبر 2006 میں نارتھ کوریا نے اپنا پہلا ٹیسٹ کیا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ کوئی مال فنکشن کر گیا ہے۔ لیکن جب 2009 میں کم il سنگ بیمار پڑے تو انہوں نے دوسرا اور پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دھماکہ کیا۔ یوں نارتھ کوریا نیوکلیر بنانے والا دنیا کا سب سے آخری ملک بن گیا۔